رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ اصل عبادت ہی دعا ہے۔ اگر کسی بیج میں مغز نہ ہو، وہ کھوکھلا ہو، آپ اسے زمین میں بوئیں گے تو اس سے کومپل اور پودا نہیں نکلے گا۔ پودا اسی بیج سے اگے گا جس بیج میں مغز ہوگا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس عبادت کے بعد دعا نہ ہو یا دعا صحیح نہ ہو تو اس عبادت کا اثر بھی نہیں رہتا۔ دعا کے آداب کیا ہے؟ ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے لیے دعا مانگو تو پہلے اپنے لیے مانگو، پھر اس کے لیے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جب کسی کے لیے دعا مانگتے بدأ بنفسہ، تو ابتدا اپنی ذات سے کرتے، پہلے اپنے لیے دعا مانگتے پھر اس کے لیے۔ اس میں کیا لوجک ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگو گے، ڈائریکٹ کسی اور کے لیے مانگو گے تو آپ سفارشی بن گئے۔ آپ نے اپنا احتیاج اور محتاجگی ظاہر نہیں کی، گویا کہ آپ یہ تأثر دے رہے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو محتاج نہیں ہوں، میں تو تیرے در کا منگتا اور بھکاری نہیں ہوں، میں تو طالب نہیں ہوں، میں تو اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ پہلے اپنے لیے مانگو گے، رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر، ولی والدیہ، میرے والدین کی کر، ولمن دخل بیتی مؤمنا، مومنوں کی کر، تو اس سے آپ یہ تأثر دے رہے ہیں کہ میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی عطا کر دیجئے، اور وہ بھی محتاج ہے، میں اس کا سفارشی بن کر کہہ رہا ہوں اسے بھی عطا کر دیجئے۔ ایک ادب تو یہ ہے۔ دوسرا ادب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ اچھا، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جیسے مسجد میں آنے کی اور نکلنے کی، گھر میں آنے کی اور نکلنے کی، بیت الخلا جانے کی اور نکلنے کی، کھانا کھانے سے پہلے کی اور بعد کی، تو ان دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن جب آپ کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس دعا میں ہاتھ اٹھانا ادب ہے اور سنت ہے۔ بھئی آپ کے پاس کوئی بھکاری آئے، فقیر مانگنے والا، اور وہ ہاتھ نیچے کر کے کہے اللہ کے نام پہ پیسے دو، آپ اس کو دو گے؟ آپ بولو گے یہ بھیک مانگ رہا ہے، بھتہ مانگ رہا ہے؟ ہاں، جب وہ ایسے بولے گا اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس میں عاجزی ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 روپے جب بھکاری مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، آواز بھرائی ہوئی ہوتی ہے، سر بھی جھکاتا ہے، مسکنت کی تصویر اپنے چہرے پر بناتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ 1 روپے مانگتا ہے، ہم اللہ سے اللہ کی جنت مانگتے ہیں اور ڈھنگ کوئی نہیں ہے۔ نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ آواز بھرائی ہوئی ہوتی ہے، نہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے یا اللہ ماؤ بخے زما مورا پلارو بخے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے جگہ ملی ہے یا نہیں۔
تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا صلی اللہ ببطون اکفکم، اللہ سے مانگو کیسے؟ ہاتھ اٹھا کے اور اپنی ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ایسے دعا مانگو۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جب کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے مانگو تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف، اے اللہ رحم کر، ایسے۔ اور جب دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی ہو تو پھر یوں ہاتھ مانگے۔ اور دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گئے، کچھ لے کر آیا ہوں۔ اور حدیث میں آیا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دو، اس تصور کے ساتھ کہ اس نے خالی نہیں لوٹایا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز کے بعد وہ دعا مانگنے لگا، اللہ کی حمد نہیں کی، آقا پر درود نہیں بھیجا، بس ڈائریکٹ کہنے لگا یا اللہ مجھے یہ دے دے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، فلاں کام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کی، تادی اکڑا، اس کو بہت جلدی تھی۔ آپ نے پھر لوگوں کو کہا تم میں سے جب کوئی دعا مانگے فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ، پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، تعریف بیان کرو۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو جواد ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ کی تو بات ہی کیا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر آقا پر درود بھیجا جائے۔ اے اللہ آپ بھی بہت اونچی شان والے ہیں، آپ کے محبوب بھی بہت اونچے مقام والے ہیں، ان پر درود پڑھا جائے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو مانگے، اللہ پاک پوری کریں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے رات میں، تو ایک آدمی کے قریب سے ہم گزرے، وہ بڑی عاجزی سے دعا مانگ رہا تھا، الہا وزاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ آقا بھی اس کی دعا سننے لگے، اور پھر آقا نے فرمایا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اگر اس نے مہر صحیح لگائی، سٹیمپ صحیح لگائی، خاتمہ صحیح کیا۔ تو کسی نے پوچھا آقا یہ مہر کیسے لگائے گا، خاتمہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ آپ نے فرمایا اگر اس نے دعا کے آخر میں آمین کہہ دیا، مہر لگا دی۔ جب آدمی کسی کو لیٹر بھیجتا ہے تو آخر میں سٹیمپ اور مہر لگاتا ہے، وہ ویلڈ ہوتی ہے، اوتھینٹک ہوتی ہے۔ تو فرمایا آمین کہنا مہر لگانا ہے۔ اچھا آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہے اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ اکثر آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا وہ دعا کرنے کے بعد آخر میں یہ ضرور کہتے ربنا تقبل منا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل
تقبل منا. تو اسی لیے یا آمین کہہ دیں یا اردو میں کہہ دیں اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کر یا ربنا تقبل منا کہہ دیں. تو یہ گویا کہ اس پر مہر لگ جائے گی. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو بھی دعا کا کہہ سکتے ہو. یہ نہیں کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں دی مقتدی تولی عوامہ، نہیں، میں تو بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، بچے کو کیوں کہوں دعا کا، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ تو عام سا آدمی ہے، اس کو کیوں کہوں. نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اجازت طلب کی، مجھے عمرے پر جانا ہے، آپ اجازت دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا. اے بھیا، اے میرے بھائی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھولنا مت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو آقا نے مجھے اخی کہا، تصغیر اخی کی، کہ اے میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، اس جملے نے مجھے اتنا خوش کیا کہ مجھے ساری دنیا مل جائے میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آقا کے اس جملے پر خوش ہوں. تو آقا حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، کہاں آقا کا مقام، خصوصاً جب آپ کا چھوٹا کسی نیک مقصد کے لیے جا رہا ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ ان کو اپنے لیے دعا کا کہیں. اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا. تو بہرحال دعا کن حالات میں قبول ہوتی ہے، وہ مقامات کون سے، اس کو غور سے سنیں بھی، یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اصل بات تو یہ ہے قبولیت کے لیے شرط کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے. بھئی ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے 1000 روپے دو، وہ کہتا ہے نہیں ہے جاؤ. دوسرا آدمی اسی آدمی کے گھر پہ جاتا ہے، کہتا ہے 1 لاکھ روپے دو، کہتا ہے یہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو 1000 نہیں دیے، اس کو 1 لاکھ دے دیے. پہلے والے کا اس سے تعلق صحیح نہیں تھا، اس کو 1000 نہیں ملے. دوسرے کا تعلق مضبوط تھا، 1 لاکھ مل گئے، 10 لاکھ مل گئے. تو اصل یہ ہے کہ تیرا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے. جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے. اس کے آنسو گرتے ہیں، عرش کے ستون ہلتے ہیں. وہ سفارش کرتا ہے، قبول ہوتی ہے. تو ایک تو ہم اللہ سے تعلق ایسا بنائیں کہ ہماری ہر بات کو فوراً قبول کر لیا جائے. اور دوسری چیز آپ کی اندر کی کیفیت، آپ کی فیلنگز، انر سائڈ. نہیں ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میں لوگ کہتے دعا پڑھو، دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے. بعض لوگ دعا مانگتے یقین مانے دل کرتا ہے اس کو دیکھتا رہو، مزہ آتا ہے. اور بعض آدمی دعا مانگتا ہے، لوگ کہتے یہ مذاق کر رہا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے. وہ استغفار ایسے کرتے ہیں کہ اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، دالا سا طریقہ تھا. لیکن اس کے علاوہ کچھ مقامات ہیں. نمبر 1،
آپ جب کسی غائب کے لیے دعا کرو گے، ایک آدمی موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، آپ کہتے ہو اللہ اس کو یہ دے، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ دی تعلم در کی، اللہ تجھے بھی دے، اللہ اس کی مصیبت کو دور کر، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور کر۔ لیکن اس میں نے کہا سنت یہ پہلے اپنے لیے مانگے پھر اس کے لیے مانگے، نمبر 1۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرع اجابہ، سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے جب مسلمان کسی غائب کے لیے دعا مانگتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، آپ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے مولانا صاحب، وہ کہتے کہ میں جب رات کو دعا مانگتا ہوں تو گاؤں میں میرے گھر کے قریب جتنے گھر ہیں نا، میں ایک ایک گھر اور اس بندے کو ذہن میں لاتا ہوں، اے اللہ اس کی مصیبتیں حل کر، پھر اس کے ساتھ والے گھر کی، کہ میں پورے گاؤں کو یاد رکھتا ہوں۔ ہم اپنی گلی میں کریں، بلڈنگ میں تو کر سکتے ہیں نا، بلڈنگ کے گھر تو سب کو یاد ہے، کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بولے منگ سکت اخپلی دوا ٹیم نہیں داغا دا پارا بس ہوگاڑو، ہاں نہیں، ہم نے کرنا ہے اپنی بلڈنگ کے لیے، گلی کے لیے، دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے، مارکیٹ، اے اللہ وہ میرے جو پڑوس میں دکاندار ہیں نا اس کی سیل صحیح نہیں ہو رہی ہے، منگا کو خوشحالی گو، نہیں ہم کہیں یا اللہ اس کی سیل نہیں ہو رہی ہے، اس کے کاروبار کو بڑا ترقی دے، برکت ڈال، آپ کر کے تو دیکھیں، پیسے وہ کمائے گا سکون آپ کو ملے گا، پیسے وہ کمائے گا مزہ آپ کو آئے گا، یہ ایسا اللہ نے نظام رکھا ہے، یہ اندر کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اور ایک باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے کہ جب یہ بیماری پر صبر کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، اور یہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے کہ یہ زمین پر چلتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، جو فرض نماز پڑھ کے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، جو قرآن ختم کرتا ہے، ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہیں اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی، اب نماز میں فجر میں آدھا گھنٹہ ہے، ظہر میں آدھا گھنٹہ ہے، عصر میں 15 منٹ ہے، مغرب میں 2 منٹ ہے، عشاء میں 15 منٹ ہے، یہ جو اذان اور اقامت جماعت کھڑی ہونے کے جو بیچ کا وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، منگا پا خبر اور آؤ لگو، یعنی نماز سے 5-7 منٹ پہلے تک بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے، خسنگا چلو، مز نبات بسکو، تعلیم نبات بسکو، آغی نبات بسکو، ایک تو خود دعا سے محروم، پھر جو مانگ رہے وہ بھی ڈسٹرب، آواز گونجتی ہے، ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب کی باتوں سے پورے مقتدی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے۔ تو اسی لیے اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، کونے میں بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، دعا کرو، تلاوت کرو، مراقبہ کرو، یہ اجتماعی عمل نماز کے بعد شروع کر دو۔ تو اس دورانیے کو بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں، فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعند اقامت الصلاۃ، الفاظ ہے
اسی طرح جب جہاد کی صفیں بنائی جا رہی ہو، اللہ کو یہ منظر پسند ہے، فرمایا یحب الذین، اللہ محبت کرتے ہیں ان صف بندی کرنے والوں سے۔ بارش جب برس رہی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہوتی، ہم مزے لیتے، مزے لینا بھی گناہ نہیں ہے، چڈے پہن کے باہر نکل آتے ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا کا وقت ہے، اور جس میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے اکثر لوگ اس میں نماز ہی نہیں پڑھے، کپڑے ہی خرابی دی، چڑی اچولی پہ گلوں کی گرزی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جب بیت اللہ پر نظر پڑے، بیت اللہ سامنے ہو، دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی جنگل میں، بیابان میں، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، یہ دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ ایک دشمنوں سے لڑ رہا ہے جہاد کے میدان میں، کچھ ساتھی بھاگ گئے، منتشر ہو گئے، یہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کا جو دورانیہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ، اس میں بھی اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ندا لگتی ہے، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، حل میں مسترزق ہے کوئی رزق کا طلبگار، حل میں مبتلا ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن میں ایک خاص گھڑی ہے، مومن جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان آداب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے، اخلاص اور للہیت سے مانگیں گے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ پھر کسی کو جو مانگا وہی مل جاتا ہے، کسی نے جو مانگا اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے مال فتنہ ہے، اللہ اس کو وہ نہیں دیتے، لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے، اور کسی کو اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتے جو مانگی، کوئی مصیبت پر آنے والی نہیں ہوتی یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ آدمی کہے گا جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا آج اتنا اجر مل رہا ہے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ وہ محنت ضائع نہیں کرتا، لا یضیع اجر المحسنین، وہ ہر چیز پہ اجر دیتا ہے، بس ہم مانگنے والے بنے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔